میں بخاری شریف کی حدیث کو ذکر کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں۔ رسول کریم نے سابقہ امت اور اپنی امت کی نسبت کو بیان کیا ایک مثال سے۔ جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مکان بنانے کے لیے یا کسی کام کرنے کے لیے جہاں بندے ہائر کیے جاتے، وہیں ہمارے عرف میں کہا جاتا ہے کہ بندوں کو چلانے کے لیے ایک ٹھیکیدار بھی ہوتا ہے جو ان تمام معاملات کو دیکھتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مزدوری پر کام کرانے والے شخص نے، جو مراد و مفہوم ہے، کچھ مزدوروں سے کام کرایا فجر سے لے کر ظہر تک، ایک مثال دی ہے، اور ان کو انعام و اجر دیا ایک، اور فرمایا ایک کام کرانے والے نے کسی سے کام کرایا وہ ظہر سے لے کر عصر تک اور انعام دیا ایک، اور ایک کام کرانے والے نے کام کرایا عصر سے لے کر مغرب تک، انعام دیا دو۔ فرمایا یہ میری امت کی شان ہے کہ جن کا ڈیوریشن کم ہے اور اجر زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ رب العالمین نے جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ذکر فرمایا، جو قرآن نے دوسری جگہ پر ذکر کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور یہ آپ کے احسانات ہے جس کا ظہور اب ہوا۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ میں اپنی امت کے بارے میں کیا چاہتا ہوں۔ مسلم شریف کتاب الایمان میں حدیث ہے، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوا، اِنَّ سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، ناراض نہیں کریں گے۔ حضور سید عالم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر نبی کے لیے نورانی ممبر لگا ہوا ہوگا، اور انہیں ان سونے اور بڑے قیمتی جواہرات سے بنے ہوئے انہیں مرکزوں پر ممبروں پر بٹھایا جائے گا، لیکن جو میرے لیے تیار ہوگا میں اس پر نہیں بیٹھوں گا۔ تو مجھے بار بار میدان محشر میں آتا جاتا دیکھ کر خدا کی قدرت کہے گی کہ حبیب آپ پر اس قدر بظاہر بے چینی کیوں ہے؟ عرض کریں گے مولا کہ جس وقت میری امت تیرے سامنے آئے اور تو ان سے عدل سے کام لے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا، حبیب آپ اپنے مقام پر تشریف رکھیے، ہم آپ کو راضی کرنے کے لیے ہر وہ کام کریں گے جس طرح آپ اپنی امت کے لیے چاہتے ہیں۔ اس کو سورہ بنی اسرائیل میں بھی ذکر کیا، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، حبیب اگر یہ مشرکین مکہ آپ کی قدر سے جان بوجھ کر عمدن روح گردانی کریں تو یہ ان کی کم علمی ہے، لیکن آپ کا مرتبہ ہماری جناب میں یہ ہے کہ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یقیناً وہ ایک وقت آئے گا کہ جس میں ہم آپ کو مقام محمود یعنی مقام شفاعت پر جلوگر کریں گے، اور آپ جس کے بارے میں جو کہیں گے ہم اپنے فضل سے اس کی مغفرت کریں گے۔ بخاری شریف کتاب التوحید کے ایک اور روایت میں عرض کر دیتا ہوں اس احسان پر، حضور فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن اللہ رب العالمین جلال کا مظاہرہ فرما رہا ہوگا تو میں خدا کے عرش کے کنارے پر سجدہ کروں گا، اور سب سے پہلے اللہ رب العالمین مجھ سے خطاب کرے گا، اور خطاب ہوگا، یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، قل کہیے، تسمع صرف تمہاری سنی جائے گی، سبحان اللہ، اشفع تشفع آپ تنہا، یہ سارے واحد کے صیغے ہیں، قل آپ اکیلا کہیے، یا اللہ یہ سارے آئے ہیں تو جواب یہ بنتا ہے یہ سارے تجھ سے کہے، تو ان کی بات ہم سے کہے۔ فرمایا قل تسمع، صرف تو تنہا کہے گا تیری سنی جائے گی، اشفع واحد کا صیغہ ہے، تو سفارش کرے گا تو شفع تیری سفارش قبول کی جائے گی، سل تو ہم سے مانگے گا تو عطا تجھے دیا جائے گا۔ تو یہ مقام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔